باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی ریبٹ جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ کلچ نکالتے ہیں دوسرے کے لیے، پھر وہ اپنا میٹنگ وغیرہ شروع کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس سیٹ اپ میں اس لحاظ سے مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایک بچے وہ نکالتی ہے 15 دن کے بعد دوسرے بچے نکالتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک انادر ولاگ۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے لیے ایک ولاگ بنا رہا ہوں، جیسے کہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے ولاگ نہیں بنا سکا تھا، اپڈیٹ نہیں دے سکا تھا۔ تو ریبٹس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسے کہ اس کیج میں ہم نے بچے سیپریٹ کیے تھے، تو وجہ یہ تھی کہ کچھ آپس میں لڑائی وغیرہ مجھے لگ رہا تھا یہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کو سیپریٹ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ لڑائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ گرمی کی وجہ سے جو ہے نا بچے ایکسپائر ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سوچا تو ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ چھوڑا جائے۔ تو جس دن سے ہم نے ان کو یہاں پہ چھوڑا ہے، کوئی جو ہے ان کی ڈیتھ وغیرہ نہیں ہوئی، ایکسپائر نہیں ہوئے۔ باقی ان کی یہ کنڈیشن ہے، گھاس وغیرہ ہم ڈالتے رہتے ہیں مسلسل، اور گندم جب سے آئی ہے تو ان کو میں گندم بھی ڈالتا ہوں، اس میں پانی کا وہ برتن جو ہے وہ بھی بھرا رہتا ہے، اور ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ریبٹس کا، گھاس وغیرہ کے لحاظ سے، پانی کے لحاظ سے۔ تو باقی جو ان کا دھوپ کا مسئلہ ہے وہ تو چھت پہ ہیں یار، دھوپ آتی ہے ان کو بہت، تو یہاں پہ اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہوا ہے ان کو پراپر لگتی رہتی ہے، یہ جالی وغیرہ میں نے لگائی ہے، تو یہ پھر اس وجہ سے گرمی کو سروائیو کر لیتے ہیں، کیونکہ دھوپ وغیرہ ان کو لگتی ہے۔ تو نیچے نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ کھڈے وغیرہ زیادہ کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ان کا یہ ہم نے سیٹ اپ بنایا تھا، آپ کو دکھایا تھا، اپڈیٹ آپ کو دیتے رہتے تھے، تو ان کی یہی اپڈیٹ ہے۔ ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا ٹائم ہے، میں اوپر آیا ہوں، تو دیکھتے ہیں، کچھ دن ہو گئے تو میں نے ان کو اندر جا کے نہیں دیکھا، تو دیکھتے ہیں کیا ان کی ایکٹیویٹی ہے، کوئی اپڈیٹ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہونی چاہیے۔ جب یہ بچے نکلے تھے ان کے فوراً بعد میں نے دیکھا تھا کہ ان کے ماں باپ نے جو ہے نا وہ میٹنگ وغیرہ شروع کر دی تھی، تو کچھ یہ بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بھائی ریبٹ جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ کلچ نکالتے ہیں دوسرے کے لیے، پھر وہ اپنا میٹنگ وغیرہ شروع کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس سیٹ اپ میں اس لحاظ سے مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ایک بچے وہ نکالتی ہے 15 دن کے بعد دوسرے بچے نکالتی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا یہی ہے، یہ ریسٹ لیتے ہیں، جیسے دوسرے جانور مہینوں ریسٹ لیتے ہیں، تو پھر یہ دن ان میں لگ جاتے ہیں، 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے ان کو، تقریباً میرے خیال سے 1 مہینہ ہو گیا ہے، کوئی ان کی اپڈیٹ نہیں ہے، کوئی ان کے بچے وغیرہ نہیں آئے، نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنا نیکسٹ باکس وغیرہ میں جو ہم نے بنائے تھے نیسٹنگ وغیرہ بھی نہیں کی انہوں نے، اور کوئی ان کی اور اپڈیٹ نہیں ہے۔ یہ بھی مت جو ہے وہ ٹوٹ گئی کہ بھائی 15 دن کے بعد یہ بچے دیتے ہیں، 15 دن کے بعد بھائی بچے نہیں دیتے، یہ صحیح ہے۔ ان کو بھی وہی جو قدرتی دوسرے جانوروں کا سسٹم ہے، ان کا بھی وہی قدرتی سسٹم ہے، یہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ بچے اب بڑے ہو گئے تو دودھ وغیرہ تو یہ نہیں پیتے، گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا ابھی تک بریڈ دوسری نہیں آئی ہے، تو یہ جو 15 دن والی بات تھی وہ بالکل غلط ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے بجیز آپ دیکھ سکتے ہیں، پرانے والے سارے اڑ گئے تھے، ان میں سے 1-2 دانے بچے، باقی نئے جو ہم لے کے آئے تھے آپ کو دکھایا تھا پچھلے ولاگ میں، وہ بجیز یہاں پہ بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کیج کا آپ جو حال دیکھ رہے ہیں، ادھر میں نے شاپر وغیرہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے مجھے لگتا ہے یہ اڑ جاتے تھے، بہت سے بجیز وہاں سے اڑ گئے، تو وہاں پہ میں نے شاپر لگا دیا۔ تو نقول ابھی یہ آیا، دیکھو شیطان یہ دروازہ کھلا کر رہا ہے، چل بابا نہ کر، علی بخش جی پپا
اس کو بڑا شوق ہے بھائی ویڈیو میں آنے کا، تو اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا اوپر پہنچ گیا، اور اس کے بعد یہ دیکھو، یہ آپ کو دکھائے تھے 14 یا 12 یا 13 دانے تھے، ان میں سے 8 بچ گئے، بغیر آستے آستے جو ہے وہ ایکسپائر ہوتے گئے۔ یہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، جینا مرنا صحیح ہے۔ باقی یہ 8 جو ہے نا وہ سروائیو کر گئے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جو فیمیل ہے وہ ابھی کچھ ہی دنوں میں بچے دینے والی ہیں، کیونکہ ان کی جو کنڈیشن ہے مجھے لگ رہا ہے یہ پریگننٹ ہے۔ تو باقی مرغیوں کا جو سسٹم تھا، جیسا کہ آپ کو دکھاؤں، یہ مرغیاں پر بیٹھتی ہیں یہاں پہ، ان کو نہیں ڈالتے کیج وغیرہ پہ، ان کو یہیں پہ بٹھاتے ہیں۔ اور باقی یہ کچھ دنوں میں یار کچھ دن مصروفیت آ گئی ہے، تو انشاءاللہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ اپنا منی زو جو ہے نا وہ اجڑ گیا ہے، تو اس کا اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ۔ گرمیاں بھی آ گئی ہیں اور گندم کی کٹائی چل رہی تھی، وہ بھی فائنل ہو گیا۔ اب جو ہے تیاری ہے وہ کپاس کی تیاری ہے، کپاس انشاءاللہ لگا کے پھر بنائیں گے اس کو، سیٹ اپ کو سیٹنگ کریں گے۔ جیسے یہاں پہ ریبٹس آ گئے اور وہ مرغیوں والا بھی، اس کو بھی سیٹنگ کریں گے۔ یہاں پہ کچھ میں نے یار لگانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز لگائیں گے یہاں پہ، دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے۔ تو بدک ڈکس کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈک نے 11 بچے دیے تھے، 11 بچوں میں سے ڈک کے تقریباً ابھی 4 بچے بچے۔ اس کی وجہ یہ تھی، بچے ایکسپائر اس وجہ سے ہوئے کہ ڈک جو ہے چھوٹے بچے تھے باہر لے کے جاتی تھی، تو کوئی پانی میں ڈوب جاتا تھا، اور 2-3 ایسے ہو گئے، 4-5 جو ہے نا وہ کتے کا ایک بچہ تھا یہاں پہ، اس نے کھا لیے، اس وجہ سے ابھی 4 بچے سروائیو کر گئے ماشاءاللہ، ہیلدی بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں۔ جو چھوٹے بچے تھے جو سروائیو نہیں کر سکے وہ ایکسپائر ہو گئے۔ بقایا یہ تھا آج کا ولاگ، ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں، دعا میں رکھنا یاد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔